السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیل یا رسول اللہ ما الغیبہ؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے غیبت اور تہمت میں فرق۔ غیبت کسے کہتے ہیں اور تہمت کسے کہتے ہیں، اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جو واقعی اس میں موجود ہو اور سننے پر اس کو ناگوار گزرے۔ صاحب مرآت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت میں چند شرطیں ہیں۔ مسلمان کی غیبت ہو، اس کا چھپا ہوا غیب بیان کیا جاوے اور دلی غصہ و حسد کی بنا پر بیان ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جب تک جس کی غیبت کی ہے معاف نہیں کر دیتا، معاف نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو غیبت اس نے کیا ہے اگر اس میں نہیں ہے پھر یہ تہمت ہے اور تہمت کی سزا شرعاً 80 کوڑے ہے۔ صاحب مرآت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تہمت کی سزا 80 کوڑے لگائی جائے۔ یہ پابندی اس لیے ہے تاکہ لوگ تہمت زنا میں دلیر نہ ہو جائے۔ المرآت جلد نمبر 5 صفحہ 223۔ معلوم ہوا کہ تہمت کی سزا زیادہ ہے بنسبت غیبت کی۔ نمبر 3، یاد رہے کہ بہتان اور تہمت دونوں ہی دوسروں پر جھوٹے الزام لگانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، البتہ لغوی معنی کے لحاظ سے بہتان میں اس جھوٹے الزام کی شدت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس قدر سنگین الزام ہوتا ہے کہ جس کو سننے والے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ تہمت میں یہ شدت اس کی بنسبت کم ہوتی ہے، تاہم یہ مفہوم اور استعمال کے اعتبار سے مترادف استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی برائی بیان کرے اور یہ برائی اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے۔ کسی کی غیبت کرنے یا اس پر تہمت لگانے پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ما الغیبہ؟ قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ قلت افرأیت ان کان فی اخی ما اقول؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہته، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنا بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں ہو تو وہ بھی غیبت کہلائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہو اور تم کہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم اس پر بہتان لگایا۔ قال تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئی بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ضرور برا سمجھتے ہو، تو تم سمجھ لو کہ کسی بھائی کی غیبت بھی اس کی مشابہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت
انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرجبی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم۔ انس ابن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے دن میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہرے اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ ابو داؤد 268 حدیث کتاب الادب باب فی الغیبہ۔ دوسرے حدیث میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو جو اپنے زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترائے، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو اور نہ ان کی عیوب کی درپے ہوا کرو۔ بلا شبہ جو شخص ان کی عیوب کے درپے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے درپے ہوں گے، اور اللہ جس کی عیوب کے درپے ہوں گے تو اسے اس کی گھر کے اندر رسوا کر دیا کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، عزت اور خون حرام ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جائے۔ یعنی کسی پر تہمت لگانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ کسی پر بہتان لگایا کرو۔ اب ترجمہ کو دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جیسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں فی الواقع ہو تو بھی وہ غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تم کہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔